السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکر آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، ویڈیو کو لائک لازمن کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیا کریں۔ شروع کرتے ہیں پھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل نہ آستین پہ داغ۔ فجر قضا ہو چکی تھی، صبح طلوع ہونے لگی۔ فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاسٹل کی عمارت کے احاطے میں آگے بڑھ رہا تھا، منہ میں گم چباتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آج اتوار کی صبح تھی، خاموشی چھائی تھی۔ وہ چلتا گیا، پھر برآمدے میں رکا۔ وارث کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ، دو دفعہ، 100 بار۔ پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا۔ اس نے پھر ملایا، ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا۔ فارس نے اسے روکا، وارث کا پوچھا۔ وہ فارس کو جانتا تھا۔ ہاں وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا۔ فارس نے اب کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ کھڑے رہے۔ وارث دروازہ کھولو۔ وہ قدر فکر مندی سے دروازہ دھڑا دھڑ آنے لگا۔ آہستہ آہستہ 2-4 مزید لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فارس نے سارا کو کال کی۔ سارا، وارث کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز گھبرائی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میری بات نہیں ہوئی رات سے، ابھی اٹھی ہوں، کال کرنے لگی تھی آج ہم نے۔ فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ 2 آدمی آگے بڑھے، زور سے دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ لوگ ارد گرد اکٹھا ہو گئے، تماشا سا لگ گیا۔ تیسرے منٹ میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بچا، پھر سیدھا ہوا، گردن اٹھائی۔ تب اسے لگا وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش جھول رہی تھی۔ اس نے چیخو پکار سنی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے۔ گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی مگر وہ محسوس کر سکتا تھا یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں، بے جان۔ فارس پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو پھیلائے، سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا۔ سارا کا فون ابھی تک ہولڈ تھا۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا، بس جانتا تھا تو ایک ہی بات، اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ 3 دن بعد سارا کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وارث کے جنازے کو آج تیسرا دن گزر چکا تھا مگر وہاں پھیلی نادیدہ کافور، رکی مہک اور نیت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی۔ سعدی اندر داخل ہوا تو باہر برآمدے کی ایک کرسی پہ پیر اوپر رکھے حنین بیٹھی تھی، گال ہتھیلی پہ جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعدی کے دل کو کچھ ہوا، وہ قریب آیا۔ وہ ہمت سامنے دیکھتی رہی، آنسو گرتے رہے۔ بھائی، وہ ماموں تھے؟ فور گرانٹیڈ۔ پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، سب فور گرانٹیڈ تھا۔ ہمارا حق، اچھے لگتے تھے، عزت کرتی تھی میں ان کی۔ ٹھیک ہے، بات ختم، مگر 3 دن سے میں خود حیران ہوں۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میں تو ماموں سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اتنا مس کروں گی۔ میرا دل ایسے دکھے گا، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے ماموں کی شکل دکھائی دیتی ہے، سوتے وقت آخری خیال، جاگتے وقت پہلا خیال، وارث ماموں۔ بس اس نے بھیگی اجنبی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ بس ایک دن چاہیے، صرف ایک دفعہ مجھے ماموں سے دوبارہ ملنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے بھائی، کہ ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو ریورس نہیں کر سکتے؟ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ دل ایسے اجڑا تھا کہ لگتا تھا آگے کچھ باقی ہی نہیں رہا دنیا میں۔ وہ اندر آیا، کچن میں ندرت کرسی پہ بیٹھی تھی، دکیا بیگم دور بیٹھی آنسو پہنچتی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سعدی آ کر ماں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، ارد گرد بھری رشتہ دار خواتین کو یکسر نظر انداز کیے اس سے پوچھا، سعدی، لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟
کیسے واپس لاؤں میں اسے؟ سعدی کا دل بھر آیا۔ اس نے ماں کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا۔ اندر ایک کمرے میں بیڈ پہ سارا بیٹھی تھی۔ اس کی سعدی کی طرف پوچھ تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ رک گیا، پھر دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ امل چپکے چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکڑی مار کر کوہنیاں گھٹنوں پہ جمائے گالوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکی، ہاتھ گال سے ہٹائے، سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ امل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھتی تھی، اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ کتنی دیر بعد کروں دوبارہ سعدی بھائی؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے سعدی کو پکارا۔ سارا سب سن رہی تھی۔ اس کے نام پہ گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ سر جھکا کر آگے آیا۔ سارا کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ سارا نے بھیگی ویران آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سعدی، میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینک آؤں۔ اتنے سال جن کے لیے میں نے ضائع کر دیے، وہ سال میں وارث کے ساتھ بھی گزار سکتی تھی۔ کیا ہم زندگی کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے؟ صرف ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، تھوڑا سا زیادہ وقت، تھوڑی سی زیادہ مہلت سعدی۔ آنکھیں بند کی، ٹپ ٹپ آنسو چہرے پہ لڑکتے گئے۔ خالہ، اس نے جھکا سر اٹھایا، ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ اس کے دل کی یاسیت اور اجڑا پن بڑھ گیا تھا۔ کیا اس سے وارث واپس آ جائے گا؟ پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ سعدی لاجواب ہو گیا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس تب نہیں تھا، یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا۔ کون گواہی دے گا اٹھ کر جھوٹوں کی اس بستی میں؟ سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارہ ہو تو کہو۔ بالکنی میں جواہرات اور ہاشم کھڑے تھے، دونوں مضطرب مگر بظاہر سکون سے انیکسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے برآمدے میں پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ فارس کھڑا کوئی کلو دے رہا تھا۔ وہ مسلسل بھویں سکیڑے کچھ کہہ رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا۔ تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کے بجائے گھر میں پلانٹ کروانی چاہیے تھیں۔ جواہرات ناگواری سے سامنے دیکھتی رہی۔ ہاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اس کا گھر ہماری چار دیواری کے اندر آتا ہے؟ کیا سوچے گا کہ جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی سے گزرے بغیر آ نہیں سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے۔ مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کیا پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں، لیکن اگر اس نے خودکشی نہیں قتل کی رٹ نہ چھوڑی تو کرنا پڑے گا۔ جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھومی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تلاشی وغیرہ صرف فیک وارننگ؟ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ جواہرات قدرے مضطرب سی واپس ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہاں تک آواز نہیں آتی تھی، وہ صرف اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ کر رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکیٹرسٹ، فارس بمشکل ضبط کر کے گرایا تھا۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا۔ وارث نے کبھی اس کے پاس گیا تھا، نہ وہ کبھی اینٹی ڈپریشن دوائیاں لیتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میں نہیں مانتا اس پوسٹ مارٹم کو، وہ میرا بھائی تھا، میں نے اسے غسل دیا ہے، اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے۔ اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی۔ ہم نے موبائل کے جی پی ایس کو آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا اور یہ رسی، یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی سے ملی ہیں۔ اس نے زور دے کر دہرایا۔ فارس کے لب بھنج گئے۔ تو وہ اس رات ادھر ہی تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا ہو یا کسی نے اس کو مجھ پہ پلانٹ کیا ہو۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو غازی صاحب کہ یہ ایک خودکشی ہی ہو، کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو یہ پیکٹ لہرایا آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ فارس نے سمجھتے ہوئے اسے گھورتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں ورنہ یہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جائیں، وہ کریں جو کرنا ہے، کیونکہ میں تو اس کیس کو نہیں چھوڑوں گا۔
باہر جانے کا راستہ بازو سے دکھایا۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ فارس کھڑا سوچتا رہا۔ اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ سعدی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گھنگریالے بالوں کی جھلک دکھائی دی۔ زمر وہاں کھڑی تھی، اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی۔ وہ روز آ جاتی، پھر ان کے ساتھ رہتی۔ سعدی کو دیکھ کر نرمی سے تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی اور پھر باہر آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ برآمدے میں آئے۔ وہاں اب حنین نہیں تھی۔ زمر اس کی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ سعدی ساتھ ساتھ کھڑا ہو گیا، مایوس، شکستہ، پریشان۔ ہم یعنی فارس ماموں اور میں پروسیکیوٹر آفس گئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی اس کیس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور سائیکیٹرسٹ کی رپورٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ زمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ سعدی، کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟ زمر، یہ کیسی خودکشی تھی جس میں ماموں کے ہاتھ پہ رسی بندھنے کے نشان تھے؟ یہ قتل تھا۔ ان کی فائلز غائب ہیں، لیپ ٹاپ، فون غائب ہے۔ اوکے، میں پروسیکیوٹر بصیرت سے بات کرتی ہوں، وہ یقیناً یہ کیس۔ وہ کیوں زمر؟ وہ چڑ گیا، خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں؟ زمر نے ایک دم رک گئی، چمبے سے سر نفی میں ہلایا۔ میں تو چھٹی پہ ہوں۔ چھٹی والے دن ہی میرے ماموں قتل ہوئے تھے۔ مگر سعدی دیکھو بیٹا، وہ ذرا رسان سے کہتی آگے ہوئی، مجھے بہت افسوس ہے، وارث بھائی بہت اچھے انسان تھے، بہت تبردار اور رکھ رکھاؤ والے۔ جس دن سے یہ ہوا ہے ہم سب اپسیٹ ہیں، مگر میں نے اتنے سال بعد اب بریک لی ہے۔ سعدی، میرے پاس روز اتنے قتل کیس آتے ہیں، میں بہت سو کو بھگتا چکی ہوں۔ یہ کوئی بھی دوسرا پروسیکیوٹر لے سکتا ہے، میرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، باقیوں پہ نہیں۔ وہ ضد کر رہا تھا، مگر میں ایک ہفتے میں کیا کر لوں گی؟ پھر شادی کے وقت تو مجھے لازمی چھٹی پہ جانا ہوگا۔ اور وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ زمر ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ہمارا ماموں قتل ہو گیا اور آپ کو اپنی شادی کی پڑی ہے؟ زمر اٹھ کھڑی ہوئی، سعدی کے بالکل مقابل۔ وہ اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعدی، میری شادی کل نہیں ہے، ابھی 8 دن تو ہیں، اور یہ تو پہلے سے طے تھا، کارڈ بٹ چکے ہیں۔ اب اس ٹریجڈی کے بعد کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، شادی سادگی سے ہی ہوگی۔ مگر حماد کی فیملی میں کتنے لوگ باہر سے چھٹی لے کر آئے ہیں، سب تیار ہے، اور کینسل تو نہیں ہوگا نا بیٹا، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اور ہماری فیملی زمر، ہم کتنے ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمارے پاس اس غم میں آپ ہمیں یوں چھوڑ کر شادی کرنے جا رہی ہیں؟ اور وہ بے یقین تھا، اور زمر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ سعدی، امی نہیں رہی، ابا میری شادی کے بارے میں بہت وہمی ہو گئے ہیں۔ میں 29 سال کی ہوں، میری ایک تیار شادی کینسل ہو گئی تھی امی کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ پہلے ہم نے یہ شادی 6 ماہ آگے کی، اب دوبارہ تو آگے نہیں ہوگی نا۔ آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا۔ زمر متحیر رہ گئی، بنا پلک جھپکے اس نے سعدی کو دیکھا۔ خود غرض؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں خود غرض ہوں سعدی؟ کیا آپ ہمارے لیے اس شادی کو آگے نہیں کر سکتی؟ مگر وہ ابھی تک یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ خود غرض، خود غرض، خود غرض، پھر لب بھینچ لیے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ مجھے نہیں پتا، اسے غصہ آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پروسیکیوٹر ہیں، کہ آپ ہمارے لیے اتنا سا نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر؟ اور میری خوشیوں کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، کہہ نہ سکی۔ وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو بڑے ابا قمیض کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے۔ ساری دوپہر بھی سارا کی طرف تھے، شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد ذرا کمزور ہو گئے تھے، مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے، مڑے، وہ نہیں مسکرائی نہ مڑی، ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ غور سے اس کو دیکھا۔ تو پھر تم کتنی دیر کی تمہید باندھو گی؟ معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں کہ شادی 2-1 ماہ آگے کر دیں۔ بڑے ابا کے ابرو سکڑے، مزید غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟
سعدی کے ماموں فوت ہوئے ہیں، جوان موت ہے، کتنی خود غرضی کی بات لگے گی اگر میں الفاظ بھر آ گئے، مگر اسے رونا نہیں تھا۔ خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے بڑھے، بالکل سامنے۔ اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تم فوتگی کے گھر سے آ رہی ہو، مطلب سعدی نے کہا ہے یہ سب؟ اوفو، اس نے کچھ نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں۔ موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے، نہیں کی تو خود غرضی ہوگی۔ اتنا تیز رد عمل زمر، کیا نہیں واقعی اسی نے کہا ہے؟ تو پھر بمشکل خاموش ہو کر میری بات سنو۔ ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگلی دفعہ جب سعدی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئیں تب میری تیار شادی 6 ماہ آگے کر دی تھی۔ اگر وہ کہے کسی رشتہ دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اگر وہ کہے کہ تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے۔ ابا، اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں یہ کیس لے لوں۔ یہ تمہاری مرضی ہے مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا۔ ندرت سے بھی بات کر چکا ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری شادی پہلے بھی سعدی کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، اور وہ بچہ تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بچہ ہے، اب بھی غلطی کر رہا ہے۔ پھر ذرا دھیمے ہوئے۔ وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا تھا مگر وہ بچہ ہے، اس کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا۔ وہ کالر ٹھیک کرتے باہر نکل گئے۔ زمر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹی وی پہ کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی، سچ کہتے تھے لوگ، بھانجوں بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی، وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے۔ اس نے خوف سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، موبائل پہ کال ملائی، پھر بولی تو لہجہ سرد تھا، سعدی صبح مجھے آفس میں ملو۔ ہاں، اپنے فارس ماموں یا جس کے ساتھ بھی آؤ، مستغیث جو بھی ہو، تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں گی۔ اور فون بند کر دیا۔ چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی۔ زمر خوش نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا۔ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ سامنے 3 کرسیوں پہ وہ تینوں تھے۔ بے چین سا آگے کو ہو کر بیٹھا 21 سالہ کم عمر سعدی، اس کے بائیں طرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا ہاشم، تیسری کرسی پہ جینز اور گول گلے کی شرٹ میں ملبوس پیچھے کو ہو کر بیٹھا فارس۔ ہاشم چونکہ ان سے مسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پریکٹس کرنے والا وکیل تھا، اس لیے وہ اور خود کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے، گو کہ وہ اور فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہ تصاویر ہیں، کندھوں پہ نشان، کمر پہ جوتا یا کسی وزنی چیز سے مارنے کی، کہ سر پہ چوٹ، ہاتھ پاؤں پہ رسی باندھنے کے نشان۔ فارس ایک ایک چیز پہ انگلی لگا کر تصاویر اسے دکھا رہا تھا۔ زمر خاموشی سے ٹیک لگائے بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، لونگ چمک رہی تھی۔ اس کا باس اس پہ استعفیٰ کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ فاطمی، ہاشم نے بنا چونکے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے اسے استعفیٰ دینے سے منع کیا تھا مگر وہ پریشان تھا۔ آپ کو اس کے باس سے تفتیش کرنا ہوگی، اس کا لیپ ٹاپ، فائل سب غائب ہیں۔ وہ یقیناً جس کیس پہ تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اسے ماروا دیا ہے، فارس کہہ رہا تھا پورے وثوق سے۔ زمر آگے ہوئی، سر اس بات میں ہلایا، ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی، کھولی، انگلی سے صفحے پہ ایک جگہ دستک دی۔ 2 رسیاں، ایک موبائل فون، ایک کپڑا جو داخل تفتیش ہیں، ثبوت نمبر 12، 13، 14 اور 15 جو کیس کا ریکارڈ ہے۔ یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ فارس، اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا تعین کرنا چاہتی ہوں کہ میں استغاثہ ہوں یا دفاع۔ اس لیے فی الحال ایک اٹارنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا جواب اٹارنی کلائنٹ